اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان، اس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول من اشراط الساعة ان یقل علم ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر الناس النساء ویقل الرجال حتی یکون الخمیس امرات القیم واحد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، زنا کثرت سے ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا۔ اب دیکھیں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، سکڑتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو لوگ علم کی مسندوں پر بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ بھی کوالیفائڈ نہیں، تو لوگ علمی مجلسوں سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، ذوق نہیں رہا، کوئی شوق نہیں رہا، کوئی علم کی تڑپ نہیں رہی، جستجو نہیں رہی، تحقیق نہیں رہی، کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ یہ موبائل نے ہمیں کتابوں سے دور کر دیا، تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ علم سکڑتا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ کتابوں میں علم کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اب لوگ تو کتابوں کو ویسے ہی بھول گئے، چھوڑ دیا، تو علم کم ہوتا جا رہا ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، عالم سمجھے بیٹھا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو علم کا اس کے ساتھ دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، فتوے پہ فتوے دیے جا رہے ہیں، تو جہالت کا غلبہ ہے، اور کثرت سے زنا ہوں گے۔ اب ہمارے معاشرے میں، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زنا بالرضا جائز سمجھا جاتا ہے قانونی طور پر۔ مشرف دور میں اس کو قانونی شکل دی تھی کہ زنا بالرضا یہ جائز ہے، اس پر کوئی سزا نہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جب ایک بہت بڑے گناہ پر کوئی سزا نہیں ہے تو وہ لوگ گناہ کریں گے، لوگ سزا سے ڈرتے ہیں، لیکن یہاں سزا ہی نہیں۔ اور پھر اس کا دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بیوائیں عورتیں ہیں، جو متعلقہ ہیں، وہ اگر آگے شادی کریں تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، حوصلہ شک نہیں ہوتی۔ لامحالہ طور پر کوئی شخص بھی وہ اپنے دوسرے زوج سے دور نہیں رہ سکتا، اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مرد ہو تو اس کو عورت کی ضرورت ہے، عورت ہو تو اس کو مرد کی ضرورت ہے۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، نکاح انسان کی فطرت میں ہے، فطرت بدلا نہیں کرتی۔ اور دین جو ہے، دین ہمارا اسلام ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق احکامات دیتا ہے اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ آگے معاشرے میں نکاح کی حوصلہ افزائی نہ کرنا،
حوصلہ شکنی کرنا، یہ اس بدکاری کو فروغ دے رہا ہے۔ اور پھر کئی خواتین ہیں کہ جن کے رشتے ان کی اپروچ کے مطابق نہیں ملتے، ان کی سوچ کے مطابق نہیں ملتے، دوسری شادی کی اجازت ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، اسلام کے کلچر کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ لوگ اس بدکاری میں زیادہ راغب ہوتے ہیں بنسبت کنواروں کے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دوسری شادی افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو اجازت نہیں ملتی، اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو نکاح نہ کرنا یہ زنا کو فروغ دیتا ہے۔ زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح حل ہے اس کا۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا اور حد سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ تو زنا کثرت سے ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی 55% کم و بیش عورتیں ہیں، یعنی آبادی کے لحاظ سے 5% عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورت کو اڈاپٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ اس لیے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی اور دوسری شادی کی ہے۔ اور کثرت کے اگر شرع اموات دیکھا جائے تو مردوں کی زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی نسبت۔ آبادی عورتوں کی زیادہ ہے، شرع اموات مردوں کی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر عورتیں زیادہ ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہ دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے اسلام کو کلچر بنا لیں اور اسلام کے رواج کو رواج بنا لیں تو ہماری بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں اور ہم پرسکون ہو سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی عبداللہ بن ابی ملیکہ نے حدیث بیان کی حضرت عقبہ بن حارث سے۔ اب عقبہ بن حارث نے جس خاتون کے ساتھ شادی کی تھی اس خاتون نے دودھ پیا تھا کسی عورت کا، اور اسی عورت کا عقبہ بن حارث نے بھی دودھ پیا۔ اتفاق ایسا ہو، ان کو نہیں پتا تھا دونوں کو کہ ہم نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے۔ اس عورت نے آ کے حضرت عقبہ بن حارث کو بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے شادی کی ہے اس نے بھی میرا دودھ پیا ہے اور تم نے بھی میرا دودھ پیا ہے۔ آپ حیران ہوئے کہ مجھے تو اس سے پہلے پتا نہیں تھا اور نہ تم نے ہی مجھے پہلے بتایا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو اب اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، مکہ میں رہائش پذیر تھے، تو اب ظاہر ہے کہ مسئلہ پوچھنا تھا، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس گئے۔ تو گویا مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اب اندازہ کریں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تم ایسے کرو جیسے وہ عورت تمہیں کہتی، یعنی اس عورت کی بات کو اہمیت دو اور تم اس کے ساتھ نکاح فسخ کر دو، کسی اور کے ساتھ کر لو۔ تو پھر اس نے وہ نکاح فسخ ہو گیا اور اس خاتون نے پھر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا اور یہ نکاح ختم ہو گیا۔ اب اس سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس طرح خون کے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح دودھ کے رشتے بھی حرام ہوتے ہیں۔ رضائی بہن بھائی ہیں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ دودھ کو تقدس دیا ہے، ماں کے دودھ کا تقدس ہے کہ اللہ نے وہاں رشتہ جو ہے زوجیت کا اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کتنی عمر تک دودھ پیے، تو رضاعت کی عمر تک 2 سے 2.5 سال تک رضاعت کی عمر ہوتی ہے۔ اگر اس کی عمر اتنی ہو اور اس نے دودھ پیا ہے تو پھر وہ رشتہ
جو ہے اس کے لیے حرام ہوگا۔ اگر 3-4 سال عمر ہو گئی ہے، یہ رضاعت کی عمر نہیں ہے، پھر اتفاقاً بچہ ہے، اگر کسی نے 1-2 گھونٹ پی لیے تو پھر اس سے رشتہ رضاعت ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو ختم کر دو۔ بعض نے کہا کہ ایک خاتون کی عورت کی گواہی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، اس میں اختلافی مسئلہ بھی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک خاتون کی گواہی کو اہمیت دیتے ہوئے نکاح فسخ فرما دیا۔ تو یہاں پہ علماء نے پھر لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے شکوک و شبہات کی بنا پر اس کو کہا ہو کہ آپ ختم کر دو، لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کریں۔ حضور اس حوالے سے بڑے محتاط تھے، اس حد تک محتاط تھے کہ کوئی تہمت نہ لگائے کسی پر، کوئی ملامت نہ کرے کسی پر، اپنے حوالے سے بھی محتاط تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، آپ کی زوجہ حضرت صفیہ بنت حی وہ حضور کو مسجد میں ملنے آئی، وہ کافی دیر باتیں آپ سے کرتی رہی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر مرد اعتکاف میں ہو تو بیوی کسی کام کی غرض سے مرد کے پاس مسجد میں آ سکتی ہے، اس سے بات چیت کر سکتی ہے۔ باقی لوگ جو آ سکتے ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہے، بہن بھی آ سکتی ہے، ماں بھی آ سکتی ہے، بیوی بھی آ سکتی ہے، بیٹی بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ کافی دیر باتیں کرتی رہی، پھر جب جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور دروازے تک اس کے ساتھ گئے۔ جب دروازے تک پہنچے تو وہاں انصاری 2 مرد گزر رہے تھے، انہوں نے حضور کو سلام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان پر انہوں نے بلند آواز سے یا رسول اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا، یعنی ان پر وہ بات گراں گزری کہ حضور نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی ہے، وہ حیرانگی انہوں نے کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے خون کی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور مجھے خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کر، میں نے بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس حد تک میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاط رہتے رہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔